کل میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سائفر کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں کل شرکت کر رہا ہوں، اور میں سارا وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا تیار ہوتا ہوں جیل جانے کی، کیونکہ جو منسٹر انٹیریئر کا رانا ثناء اللہ ہے جس کے نیچے ایف آئی اے ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ بیٹھا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے ہم یہ سائفر کے اوپر۔ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں، جنگل کا قانون ہے، جسے مرضی چاہو جیل میں ڈال دو۔ بیچارے کتنے لوگ ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وقت تو گزر جائے گا لیکن قوم یہ یاد رکھے گی کون سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ عمران ریاض کو یاد رکھے گی یہ ساری قوم کہ وہ کم از کم اپنے موقف پہ کھڑا رہا۔ اس ملک کے اندر جو صحافی ہوتے ہیں، جو ایک جہاد کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے، جس طرح ارشد شریف تھے، قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، ارشد شریف شہید کو۔ وہ جو 4 جرنلسٹ ملک سے باہر چلے گئے لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کسی پریشر میں آ کے رائے حق سے نہیں اترے۔ وہ جن کو یہاں مارے پڑوائی گئیں، ذلیل کیا گیا، اور وہ جن کے بڑے نام ہیں اور پرانے صحافت میں نام ہے، قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے، اور ان کو بھی دیکھ رہی ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں۔ تو میں ایف آئی اے کا ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا۔ نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کویسچنر ملا ہے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ لکھا یہ ہوا ہے کہ جی اپنے ساتھ ڈاکیومنٹس لے کے آئیں۔ مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ نے پوچھنا کیا، تو ڈاکیومنٹس میں کیا لے کے آؤں، اور پھر سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر تو فیصلہ کر بیٹھا ہے، وہ تو جج جوری ایکسیکیوشن ہے کہ جیل میں ڈال لیں اس کو۔ وہ جو سائفر ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سمجھنا، وہ واقعی اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتہ چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے ایمبیسڈرز خفیہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں فورن آفس باہر کی دنیا سے، وہ سارے پبلک ہو جائیں گے، جس طرح وکی لیکس کے اندر پبلک ہو گئے تھے۔ یاد رکھیں وکی لیکس میں امریکن ایمبیسڈرز جو ڈاکیومنٹس بھیجتے تھے، جو کمیونیکیشن بھیجتے تھے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، وہ سارے پبلک ہو گئے تھے، اور اس میں کئی انکشاف ہوئے، جس میں دیکھنے والا جو پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدان وہ کیا باتیں کر رہے تھے ایمبیسڈر سے، وہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کتنے دوگلے تھے۔ اور انہوں نے، میں یہ اللہ کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے سے بات کرتا ہے وہ پبلک سے کرتا ہے، باقی انہوں نے کہا باقی جتنے پولیٹیشین ہیں وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، پبلک میں جا کے کچھ کہتے ہیں۔ جو سائفر آتا ہے فورن آفس کے اندر، وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ صرف فورن آفس میں رہتا ہے، وہ چوری نہیں ہو سکتا، وہ فورن آفس میں پڑا ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، آئی ایس آئی کا چیف، اور پھر ایک جاتا ہے اس کا جو جاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس، یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا۔ یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو سائفر فورن آفس میں رہتا ہے، وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے، نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر، ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن بتاتی ہے ان کو، فورن آفس کو۔ تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوڈ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا، کسی نے نہیں وہ دیکھا بشمول پرائم منسٹر کے۔ ہم نے سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم یہ پبلک نہیں، ابھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، کیونکہ OIC کی کانفرنس تھی پاکستان میں 22 اور 23 مارچ کو، تو سائفر آ چکا تھا 6 مارچ کا۔ ہم نے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ باہر سے منسٹر آ رہے ہیں اور شور میں جاتا ہے اس کا، تو ہم نے کہا ملک کو نقصان پہنچے گا۔ 27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا، جو سائفر کے اندر پیغام تھا، تو وہ میں نے بتایا، اور میں نے تب بھی محتاط رہا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے، میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ نہ خراب ہو جائے۔ کتنی بڑی اس ملک سے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی، تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ تھا سائفر میں، اور جو ایمبیسڈر تھے، پھر سے میں آپ کو بتا دوں، اسد مجید، انہوں نے لکھا اس میں کہ میرے خیال میں تمہیں اس کے امریکہ کے خلاف
ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ڈیمارش کرنا چاہیے کہ یہ کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی, ایسی دھمکی نہیں دی جاتی. میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں, پھر 28 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھتا ہوں, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں. جنرل باجوہ تھے وہاں, ایئر چیف تھے, ادھر نیوی کے چیف تھے, جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے, ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر ممبرز تھے, فورن آفس کے سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح امبیسڈر اسد مجید نے ریکمینڈ کیا, ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے, ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی. تو جب وہ اس میں آ گیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ڈیمارش کر دی, تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھی ہوئی تو وہ تو پبلک ہو گئی. کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کی کیا, تو وہ تو سیکرٹ تو نہ رہا وہ, کیونکہ ڈیمارش نے اپنے کس پہ, تو یہ چیزیں سامنے آ گئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہو گئی. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ان کیمرہ سارے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کی پاکستان میں توہین ہوئی. سارے اپوزیشن لیڈرز نے منع کر دیا جانے کا, کیونکہ یہ سارے حصہ تھے اس سازش کے. پارلیمنٹ سے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کے اندر پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا, کتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اوپر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر دھمکی ملتی ہے, اور پھر اس کے گورنمنٹ گرانے کی پوری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, الائز چلے جاتے ہیں. اور یہ پیغام کس کو تھا؟ مجھے تو پتا تھا پیغام کس کو ہے, جنرل باجوہ کے لیے پیغام دیا گیا تھا, کیونکہ اسی کے پاس پاور تھی نا گورنمنٹ گرانے کی, باقی تو کوئی پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتا تھا. تو اس کے بعد جب یہ, اور پھر کیبنٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف آئی اے چاہتی کیا ہے, کہ جب سائفر تو سیف, جس طرح ثناء اللہ نے کہا وہ فورن آفس میں پڑا ہے, وہ تو اس کے اوپر تو اس کے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو سائفر کی کوڈ ہے. ہمارے پاس جو جس کو پیرافریز کہتے ہیں انگریزی میں لفظ, ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا, اور وہ جا کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور کیبنٹ میں جب رکھا اور بعد میں ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا, تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہا. جب رجیم چینج ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ پہلے وہ کوئی امبیسڈر سے دھمکی دی جائے. 180 کیسز ہیں, اور ایک اور وارنٹ بھی نکلائی ہے. الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی, یہ دنیا میں آپ نے نہیں کبھی سنا. عدالتوں کی تو توہین ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کی توہین ہونے وارنٹ نکلائیں. پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈال دیں. میں کھڑا ہوں, جیل کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن قوم کو میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ہر کیس کا ثابت کروں گا اسی ملک میں بیٹھ کے کہ ہر کیس انہوں نے جعلی بنایا ہے, بوگس بنایا ہے, اور ہر کیس جب عدالت میں جائے گا, جب سنا جائے گا, کوئی جج بھی سزا نہیں دے سکتا پورا کیس سن کے, کیونکہ یہ سارے جعلی کیسز ہیں. اور اس کا مقصد اس ملک میں انصاف نہیں لانا, اس ملک میں انصاف کی قبر کھودنی ہے, تاکہ کسی طرح جنگل کا قانون جو طاقتور ہے وہ کسی طرح اس ملک کی جمہوریت بھی ختم کر دے, وہ طاقتور اس ملک کی عوام کی آواز ختم کر دے, وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کسی طرح ختم کر دے, اور کسی نہ کسی طرح یہ چوروں کا ٹولہ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے, کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اوپر بٹھا دے.